بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات نقل فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، پہلے 10 دن بہت ہی عظمت والے اور بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی قدر و منزلت والے ہیں، اتنے قدر و منزلت والے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نیک اعمال کرنا ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے زیادہ محبوب چیز ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، کیا ان 10 دنوں میں عام نیک اعمال کرنا جہاد کے عمل سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ اس لیے کہ جہاد تو ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان اپنی سب سے قیمتی جو چیز ہے اپنی جان دے دیتا ہے، جان سے زیادہ تو قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا عمل یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے اور ان دنوں میں عام نیک اعمال کرتا ہے تو کیا ان دنوں میں عام نیک اعمال کرنا جہاد کے عمل سے بھی زیادہ ثواب والا ہے؟ یعنی جہاد کا وہ عمل جو ان دنوں میں نہ کیا جائے بلکہ عام دنوں میں کیا جائے۔ دوسرے جو مہینے ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ان دنوں میں نیک اعمال کرنا، عام نیک اعمال کرنا۔ عام نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، روزہ رکھنا، صدقات دینا، صلہ رحمی کرنا، یہ عام نیک اعمال ہیں۔ تو یہ کرنا جہاد کے عمل سے بھی زیادہ ثواب والا ہے، وہ جہاد کا عمل جو کہ عام دنوں میں کیا جائے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، لیکن فرمایا اگر عام دنوں میں وہ جہاد کا جو عظیم عمل ہے وہ کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ کچھ بھی نہیں بچا، اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ لٹا کے آ گیا، پھر تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جو اجر ہوگا وہ ان دنوں میں کیے جانے والے عام اعمال سے زیادہ ہوگا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ تو میرے محترم دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، لہذا نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بات آ جاتی ہے روزہ رکھنے کی۔ کیا ان 9 دنوں میں، 10 دن تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ عید والے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، البتہ جو پہلے 9 دن ہیں ان میں بھی جو آخری جو دن ہے 9ویں ذی الحجہ کا دن، اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس روزے کے رکھنے کا اہتمام بھی فرمایا ہے، اور قولی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس کی ترغیب بھی دی ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ تو یقیناً سنت ہے اور اس کو تو بہت زیادہ اجر ہے، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی میں چھوڑا ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ مسلمان، اکثر مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ اس سے پہلے جو 8 دن رہ جاتے ہیں، ان 8 دنوں میں روزہ رکھنا کیا یہ بھی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل حدیث بھی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے، اور ان میں ایک یہ تھا کہ ان دنوں میں روزے رکھے ہیں، ان کا اہتمام فرمایا ہے۔ لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا، یعنی ان 8 دنوں میں۔ تو جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، وہ اس حدیث کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات ہو گئی کہ ان 8 دنوں میں روزہ رکھنا اور یہ کہنا کہ سنت ہے، یہ کوئی متفقہ بات نہیں ہے۔ البتہ ان 8 دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ضرور ہے اور رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو چونکہ روزہ بھی ایک نیک عمل ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح انسان دوسرے نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اور نوافل کا، تہجد کا اور صدقات کا، تو اس طریقے سے روزہ بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ رکھنا ان دنوں میں 8 دنوں میں اس کی سنت ہونے کے اوپر علماء کا اتفاق نہیں ہے، البتہ رکھنا چاہیے۔ ان 8 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایسا نہیں ہے جس طرح کے شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان 6 دنوں کے روزہ رکھنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی تو باقاعدہ ترغیب دی ہے اور 6 دنوں کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ البتہ اس نیت سے انسان روزہ رکھے گا کہ چونکہ روزہ ایک نیک عمل ہے، میں اگر کروں گا تو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کا اجر جو ہے نا کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کسی کے ذمے اگر روزے ہیں، قضا ہیں، مرد کے ذمے یا عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں خاص دنوں کے، تو کیا ان کو ان دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کرنی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بالکل کرنی چاہیے۔ اگر وہ ان دنوں میں قضا کریں گے تو چونکہ روزہ ایک نیک عمل ہے تو اللہ رب العزت ان کے اجر کو، روزے کے اجر کو بڑھا کر دیں گے۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اگر کوئی عورت، ایسی عورت یا ایسا مرد جس کے اوپر فرض روزہ قضا رہتا ہے، اگر وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے اس نیت سے کہ میں سنت کے اوپر عمل کر لوں اور میرا یہ مسنون روزہ ہو جائے، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بالکل کر سکتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ اس کا نفلی شمار ہوگا اور باقی شعبان تک اس کے لیے فرصت پڑی ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے نا اپنا قضا روزہ جو ہے نا رکھ لے۔ اس سے پہلے کے جو 8 دن ہیں، ان دنوں میں وہ فرض قضا روزے ہی رکھے۔ اور آخر میں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دنوں میں خاص طور پر انسان تکبیر، تحمید اور تحلیل کا اہتمام کرے، کثرت سے کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی کثرت سے اللہ اکبر یہ کہتا رہے، کثرت سے الحمدللہ کہتا رہے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔